سامعین جو آج انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سب قابل صد احترام دوستوں کو نجیب حبیب کا بہت بہت سلام عرض ہے۔ آج کی یہ تقریب سید السادات الحسنی والحسینی حضرت صدیق دیندار صاحب عبداللہ اللہ صدر العزیز کی تعلیمات اور آپ کے فکر و کردار کی مسائی کی آپ کی منعقد کی جا رہی ہے، جو ایک صحیح سے زائد انسانی بلا اور عالمی امن کے قیام کی خاطر جد و جہد کر رہی ہے۔ خطبہ استقبالیہ میں اس بزرگ کے بنیادی کردار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ حصہ انگلش میں ہے کیونکہ بعض بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کیا گیا ہے جہاں رابطے کی زبان انگلش ہے۔ رکے تو گردش اس کا طواف کرتی ہے، رکے تو گردش اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اس بزرگ کی تعلیمات میں ہمیشہ کی زندگی کا یہی قاعدہ ہے، انسان اور کائنات کے مطالعے پر کہ یہ پھیلی ہوئی کائنات جب انسان میں سمٹ چکی تو ہر فرد اپنی فطرت پر خود ایک کتاب کائنات ہے۔ اس بزرگ نے جو سب سے زیادہ جس بات پر اہمیت دی وہ اپنے موجودہ دور کی بصیرت تھی، تاکہ ہماری خود کی تمام تر لائنوں کے مجموعے میں سے وہ حقائق منکشف ہوتے چلے جائیں جو کائنات اور انسان میں مشترک موجود ہوں، جس میں اپنے دور کا لمس ہو۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ صلاۃ و سلام اس پہ لاکھوں کروڑوں جو آ جائے دل میں خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد المولا شان ماہر القرآن حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حبہ حب اللہ دینہ دین اللہ عبدتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب واللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوى الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق والرفق ومرتبہ الا وراء الوراء سمرہ مقام الاحدیت مقامہ وکافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول من الناس جميعا اصحابہ مزید الانبیاء الارض كلها له مسلى جعل الله لهم على الغنیمة والعادة الطیبة خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام على آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
May all humanity be safe and happy without any discrimination. My message to the United Nations, which represents the whole world of humanity and especially to the Asian countries, is that freedom of consciousness is for every individual and society. I think the season of human freedom has come. We have tied knots our own mind on various subjects of life. Therefore, self-accountability. First of all, it's important to know that the difference between human beings and animals is the soul. The evolution of human consciousness, this is the spirit that introduces each individual, not the cosmic principles of the matter of the universe and the natural mechanism of things that are under human control already. Each individual of human is the essence of the entire universe, not the evolution of chimpanzee, nor the evolution of any first man. Cosmic and scientific arguments don't support these both philosophies. It is also the scientific, cosmological arguments that the process of self-repetition is the eternal life. In whatever has its central virtue. So evolution is not about the physical body of universal things, but about the journey of human spirit that is called soul towards civilized life. The perfection of nature is humans then the limited consciousness of cosmic objects turn into the journey of collective consciousness of all humanity. So, what is the equation? Oneness of humanity is equal to peace on earth. The state of recognizing the virtues of all is called the vibration of transparent energy radiation. Then there can be an atmosphere of peace and harmony, which freedom of consciousness. The human world is a combination of universal nature and evolution of self-consciousness or soul. They never accept those the oppressors want to enslave humanity mentally and physically because their global economic power. The economic powers can no longer control the realities that are common between the universe and human beings. So, such negative thoughts and actions
never have eternal life. The only answer to every question that arises in the mind is the reality that exists in the universe and human in common for the benefit of all humanity. And answer should touch on the current era. Thank you very much. इंग्लिश में जो भी गुजारिशात बैरूनी दुनिया के लिए इंसानियत के अपने औसाफ पर एक खारजा पॉलिसी की तरह थी, मुख्तसर तरीन अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि इज्तिमाई सोचें अगर शफ़ाफ एनर्जी की सूरत माहौल में मुतहर्रिक हो तो यही इंसान का इरादा अपने फ़िक्र व किरदार के साथ वजूद यानी दुनिया में अपना जिस्म इख्तियार करता चला जाता है। अबदी ज़िंदगी की तरफ यही कायनाती हकीकत अपने अटल फितरी उसूल पर मसावी या इक्वेशन है। इंसानी मिलाप बराबर है आलमी अमन। Vibration of invisible, transparent energy radiation of human being is called conscious evolution. माशी ताकतवरों के कमजोर इंसानियत पर जुल्म जबर और ज़ातियों के बिलमुकाबिल अपने इत्तेका पजीर शऊरी दौर में रहते हुए पुरसुकून, पुरअमन, खुश व खुशगवार और खुशहाल इंसानियत जिस बुजुर्ग की याद में आज ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया है, आपके फ़िक्र व किरदार के साथ तालीम यही फ़लसफ़ा कायनात इंसान और कायनात की फितरत का मुताला है। आज के आलमी मंजरनामे में आपकी यही जामियत कलेक्टिविज़्म इंसान वो किरदार साजी है। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। बस सलाम।